دوستو، بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، اللہ دے ہر قانون، ہر فیصلہ حکمت تو خالی کوئی نہیں، لیکن کچھ فیصلے اللہ دی کچھ مخلوق اللہ دے منیندی ہے، کچھ اللہ دے فیصلے اللہ دی مخلوق نہیں منیندی۔ جڑی اللہ دی مخلوق اللہ دا ہر فیصلہ منیندی ہے وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، چاہے جا وہ گناہگار ہیں یا نیکوکار ہیں، خطا کار ہیں یا اعلیٰ مرتبے دے درجہ ولایت تے فیض ہیں، وہ اللہ دی ہر گال کو ہر حکم کو منیندے ضرور ہیں، عمل کرن یا نہ کرن وہ انہاں دی اپنی کمی کوتاہی ہے۔ دوجی مخلوق وہ ہے جڑی اللہ دے بعض فیصلے، بعض حکم، بعض قانون منیندی ہے، بعض نہیں منیندی۔ او مخلوق ہے جڑی اللہ دے رسول کو نہیں منیندی، وہ غیر مسلم کافر ہیں، اور کافران دے جتنے بھی مذاہب ہیں، مشرک ہومن، دہریہ ہومن، بت پرست ہومن، مجوسی ہومن، تمام دے تمام کتھائی نہ کتھائی اللہ تبارک و تعالی دی کہ کوئی گال منے دین، کوئی نہیں منے دے، لیکن موت ایک ایسا اٹل قانون ہے کہ ان کو ہر طبقہ، ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر ملک اور ہر فرد منے دے۔ لیکن یہ موت تو بعد دی جڑی زندگی ہے ان کو بھی صرف مسلمان منے دے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موت کو بنایا کس واسطے اور یہ موت کو پیدا کیوں کیتا؟ انسان کو ایک پانی دو بوند دو گھن کے بڑھیپے تک پہنچایا، ول اون دو بعد موت عطا فرمائی۔ اگر وہ مسلمان ہے ان کو جنت دی بشارت عطا فرمائی کہ انسان تو اچھے کم کرے سے، اچھے اعمال کرے سے تو جنت ویسے، اگر برے کم کرے سے، بری زندگی گزار کے آسیں، تیرا ایمان سلامت ہے لیکن زندگی ساری گناہاں والی ہے، پچھو مسلمان بھرا تیرے واسطے دعا چکرے سن، میں رب رحمان رحمت چکرے سن۔ اے موت تا جڑا سبب ہے یہی واسطے ہے انسان اپنی زندگی دا گناہ والی گزار گئے۔ میں آدھا بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جڑے مسلمان بھراواں دے ہتھوں دفن تھینن، بل اون دو بعد مسلمان بھرا سارے کٹھے تھی کے کھڑے تھی کے جڑے اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کرینن، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرینن، اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چاہ کے دعا کرینن، اللہ سارے بھرا اے فوت تھی گئے، اندے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ فرمائے تساں بندے تھی کے تواڈے نال وعدے گھاٹے کی تو سی، تساں سارے بلا کے دعا پہ کریں دے وے، میں رب عرشاں دے بہ کے کیوں نہ قبول کراں۔ سبحان اللہ۔ تے میرے بھائیو دوستو، ہی گناہگاری ہوتے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا اللہ دی ولیہ ہیں، نیک ہیں، صالحہ ہیں، اے او ہیں جڑے ویلے بصرہ وچوں چلیاں خانہ کعبہ دی طرف گئیاں، حج کرن ویندیاں پئیں، ہر قدم دے اللہ دی بارگاہ وچ 2 رکعت نماز نفل پڑھونے۔ کہ پوچھا رابعہ اتنا مجاہدہ کیوں، اتنی عبادت کیوں، اتنا زہد کیوں، حج کرینے ہوئے ویندی پئی ہے، 8 سال دا عرصہ لگ گیا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہی واسطے ویندی پئی ہاں تاکہ ہر قدم، ہر جگہ، ہر ذرہ مٹی دے گواہی دے وے اللہ جے ویلے تیری بندی آئی ہے، سجدے کریں دی گئی ہے، ایک لمحہ، ایک قدم، ایک ذرہ بھی غفلت دے وچ نہ گزارا ہاسی۔ جے ویلے آپ گئیاں، آپ دی وفات تھی من پئی، بصرہ دے وچ ایک شخص ہے کفن چور ہے۔ اج کل بھی چور ہیں، کوئی نماز دا چور ہے، کوئی اخلاق دا چور ہے، کوئی محبت دا چور ہے، کوئی کہ بہن برا دا چور ہے، کوئی اللہ دا چور ہے۔ اللہ دے چور دا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دی چوریاں کریں دے، بلکہ اللہ نے نماز دا حکم دیتے، کچھ پڑھ کی دی، کچھ چھوڑ دیتی۔
اللہ نے زکات کا حکم دیتے، میلاد شریف کر دیتا، زکات چھوڑ دیتی۔ میرے بھائیو، اللہ نے جو حکم فرمائے اگر اندے ہوتے عمل کریں دے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزرے نے ہے، اللہ دے ول پاک بارگاہ وچ بندہ مقبول تھی ویندے۔ او فرمینی کفن چور ہے ان کو سدے نے آپ اپنی وقت تو پہلے تھوڑی دیر فرمانے کے ان کفن چور کو سداؤ۔ کفن چور آ گئے، آپ نے فرمایا بھائی میرا وصال تھیون والا ہے، ایک کفن بازار کتنے دا وک دے؟ انہیں قیمت رسی، آپ نے فرمایا قیمت گن گن میری جڑی ہے نا قبر نہ کھولیں اور میرا کفن چوری نہ کریں۔ چنانچہ انہیں پیسے گھن کی دے، بی بی رابعہ بصریہ دی وصال تھی گیا، وفات تھی گئی، وہ کفن چور اپنی حرکتہ تو باز نہ آیا، ہر جنازے میں شریک تھی وے، میت کو دفناوے، قبر دا نشان لاوے کہ آج اے نواں بندہ مرے یا نوی مئی مری ہے، این دی رات کو قبر کھلے ساں، کفن کڑھے ساں، کفن ون کے مارکیٹ وچے ساں بالو پیسے کھا ساں۔ چنانچہ بی بی رابعہ بصریہ دے جنازے وچ آ گئے۔ رابعہ بصریہ عالم کشف دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، الہ العالمین ساری زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کیتی، ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کیتی، تیرے محبوب دی شریعت تو باہر قدم نہیں رکھا، اللہ تیری ناراضگی والے میں کوئی کم نہیں کیتے۔ آج رابعہ دی ایک دعا دا قبول چکر، آج تکر میں تیرے کو جنت تا سوال نہیں کیتا، جہنم دو بچن دا سوال نہیں کیتا، تنگ دستی دی سوال نہیں کیتا، اللہ ایک دعا قبول کر۔ اللہ عالم کشف دے وچ جڑے ویلے اللہ دے ولی گالی کرن وال القاء تھی دے دل دے اوتے پوچھا کیا ہے؟ عرض کی تھی اللہ جتنے بھی لوگ میرے جنازے وچ شریک تھی ون تمام دی بخشش فرماوے، چاہے کوئی گناہگار ہوئے نیکوکار ہوئے جہنم واجب ہوئے، لیکن میری لاج رکھ دے ہوئے میں تیری بندی ہاں، تیری نافرمانی نہیں کیتی، تیری میں کدا حکم عدولی نہیں کیتی، اللہ تو کرم فرماوے چاہ تیرے کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ نے بی بی رابعہ بصریہ دی دعا قبول چا فرمائی۔ جڑے ویلے رات تھئی جنازہ پڑھیج گیا، قبر دفنیج گئے، رات تھئی کفن چور دے ذہن وچ خیال آیا او دا بی بی جیندی ہے، او گال کر گئی، پیسے دے گئی، ہن مر گئی ہے۔ جڑے آدن نا اللہ دے ولی مر گئے کچھ نہیں کر سکتے، انہاں کو اپنے عقیدے دی اصلاح کرنی چاہیے ہے، انہاں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہے۔ قاسم ننوتوی مولانا قاسم ننوتوی ہیں دوبند دے مسلک دے بہت بڑے عالم ہیں، انہاں دے ایک مرید ہے، انہاں دے مدرسے دے وچ ایک خوہ ہے، پہلے خوہ ہیں، خوہ دو پانی بھریں دے ہیں، چنانچہ خوہ دا پانی مٹھا ہے، مل نال گھڑے بھر کے رکھ دے ہیں، مٹکے بھر کے رکھ دے ہیں تاکہ کوئی مسافر آوے ونجے برتن نہ ہوئے، او پانی ہی مٹکے جو پی گنے، خوہ چو کی میں بھرے سی۔ آپ دا ایک خلیفہ شگرد گیا خوہ دے ترہے لگی ودی ہے، ایک خمری چاہتی ودا ہے، چھوٹا جیاں مگا چاہتی ودا ہے، جب ویلے پہنچ گئے، پہنچ کے خوہ دے نیڑے گئے، گرمی دا موسم ہے، ٹھڈا پانی کھڑے دا کڈ کے اپنے خمری وچ پیتے سی، پانی کوڑا ہے، دے بڑا پریشان تھی گئے، خوہ دا پانی مٹھا، مٹکے دا پانی مٹھا، ای خمری وچ پانی پاتے، پانی کوڑا تھی گئے، کیوں نہ آج حضرت کو دا حالات پوچھا۔ قاسم ننوتوی صاحب جڑے ویلے آئے نا آدھے حضور گزارش ہی میں ہے، آج عجیب و غریب واقعہ ڈٹھے، میں کو سمجھ نہیں آئی، ترہے دی شدت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، توارے مدرسے وچ آیا، خود پانی ڈٹھے، این گھڑے دا پانی پیتے، لیکن جڑے ویلے اپنی خمری وچ پاتے پانی کوڑا ہے، لیکن توارے گھڑے وچ پانی پیتے پانی میٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ قاسم ننوتوی نے خمری گدی گھن کے دیکھے دیکھ دے آدھے تے کو پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وہاں کسی میں کو نہیں پتہ، انہیں آکھے اے جڑی مٹی دا گھڑا بنے نا جڑی خمری یا گلاس بنے اے ایک میت دی قبر دی مٹی ہے۔ اچھا وہ جڑا مرن والا ہے نا وہ مرن والا ایک بے نمازی ہے، دوجا سود کھاندا ہے،
جڑا قاسم ننوتوی مٹی کو دیکھ سکدے، مٹی کو پرکھ سکدے، مٹی دے بارے جواب دے سکدے کہ مرن والا بے نمازی ہے، سود کھاندا ہے، اللہ نے اودی قبر دی مٹی کو بنن والا جڑا برتن ہے اندے وچ پاون والی شے کو کوڑا کر سکدے، کیا نیک نمازی دی قبر دی مٹی وچ برکت نہیں پا سکدا؟ نیک ہووے، صالح ہووے، چنانچہ پہنچ گیا، کفن چور پہنچا، بی بی رابعہ بصریہ دی قبر دو مٹی ہٹاون پہ گیا، او کوہان ختم کیتو سی، لاہت دے وچ ہاتھ گھتن پیا، ہاتھ پکڑ گدا کہن آکے تے کو پتہ نہیں تے نقد پیسے گھن گدے ہن، کفن دے پیسے تے ایڈوانس گھن گدے ہن، تے کو پیسے نہ ملے ہن، او پریشان تھی گیا، مبہوت العقل تھی گیا، اے کیا تھی گئے، میرے نال کیا معاملہ تھی گئے، اتنی دیر گزری، قبر دے وچوں آواز آئی، او اللہ دے بندے ونج تو، اللہ نے تیرے سارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، تیری خطاواں بھی معاف کر دیتی ہیں، تیرے پچھلے سارے معاملات اللہ نے معاف کر کے تے کو اپنے ولیاں دی سب پہ شامل فرما گدا ہے، ونج دوبارہ نمازاں بھی پڑھ، اللہ دی بارگاہ وچ توبہ بھی کر، جڑے ویلے بندہ واپس ہے اللہ دا ولی بنا ہویا ہے، جنازے وچ شریک تھیا۔ تے میرے بھائیو یہ دعاواں جڑیاں اساں کریندے ہیں، سارے بھائی، یہ ساری بہناں، یہ ساری اولاد وچوں، والدین وچوں کوئی ٹر ویندے، جے ویلے او قبر وچ چلا ویندے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، بل قبر دے وچ بندہ جڑا مرن والا ہے ان کو نہ دولت دی انتظار ہوندی ہے، نہ اے سی دی انتظار ہوندی ہے، نہ کہ یار بیلی دی آمد دی انتظار ہوندی ہے، نہ کہ رشتے دی انتظار ہوندی ہے، ان کو انتظار ہوندی ہے یدعو لہ دعوتن ینتظر لہ دعوتن، او انتظار کریں دے کہ کوئی پچھو میرے واسطے دعا کرے، اللہ میری قبر دے وچوں عذاب ٹال دے وے، اللہ میری قبر کو ٹھنڈا فرما دے وے۔ تے میرے بھائیو، میرے دوستو، اپنا جمع تھیون، اپنا اجتماع کرن، اپنا شریک تھیون، دیکھو دنیا دے وچ ہر بندے دو خطاواں تھی وینین، گناہ تھی وینن، بعض اوقات غلط فہمیاں بہنی بھراواں وچ پے کے جدائیاں بھی تھی وینین، لیکن مرن دا صدمہ ہر بھرا کو ہوندے، مرن دا صدمہ ہر بہن کو ہوندے، مرن دا صدمہ ہر والدین کو ہوندے، مرن دا صدمہ ہر اولاد کو اپنے والدین دا ہوندے، لیکن جڑے ویلے بندہ دعا کریں دے نا، میں تو خوش نصیب ہیں کہ پچھو جنے دعا کرن والے ہیں، پتے اپنے مرن دو بعد کوئی اپنے واسطے دعا کرے سی بھی یا کوئی نہ، کوئی اپنے واسطے آ کے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چیسی بھی صحیح یا کوئی نہ۔ میرے بھائیو، اے دعاواں اتنی رنگ گھن کے آنی ہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ الدعاء مخ العبادہ، جتنی عبادتاں کریں دے وے، نمازاں پڑھ دے وے، روزے رکھیں دے وے، حجاں کریں دے وے، زکاتاں دیں دے وے، جتنی خیر خیرات کریں دے وے، آخر دے وچ درود پڑھ کے دعا منگ دے وے، اللہ تمہاری او دعا بھی قبول فرمائیں دے، او عمل بھی قبول فرمائیں دے۔ تے میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، ساکو دعا دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ساکو دعا کو علیحدگی نہیں کرنی چاہیے، مرن دو بعد بھی دعا کرنی چاہیے ہے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم سرور انس و جن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک صحابی آ گئے، عرض کرن لگے یا رسول اللہ میرے والدین مر گئے، انہاں دا کوئی حق ہے میرے اوتے؟ اللہ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ میرے والدین وفات پا گئے، دنیا دو پردہ کر گئے، ٹر گئے، انہاں دا کوئی حق میرے اوتے باقی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے اوتے 4 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 4 حق ہیں۔ 4 حق جڑا ہے اولاد دے اوتے والدین دے مرن دو بعد ہیں، جیندے دے سارے حق ہیں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا انت و مالک لابیک، ایک صحابی آ گئے یا رسول اللہ میں کما کے آنا، میرے والد آ کے میرے کو پیسے گھن گندن، میرے کو پیسے منگ گندن، کیا ایویں ہے؟ بعض اوقات میں قمیض لہا کے کھڑے نا، میری والدہ پیسے چاہ گندی ہے، میرا ابا پیسے وچوں کٹ گندے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، اگر تیرا ابا مارکیٹ وچ ون کے تے کو غلام بنا کے بیچن بھی چاہے وہ بیچ سکتے، تے کو والی حق نہیں بولن، وال بھی تے کو حق نہیں، تو والدین دے کو بولے۔ تے میرے بھائیو اتنا کیا کچھ حالات چل دے پین، والدین دا کتنا احترام کرنے ہیں، مرن دو بعد 4 حق ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا صحابی رسول نے عرض کیا وسلم وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا سب تو پہلا یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما، جڑے ویلے ماں یا والد یا والدہ ٹر ونجے والدہ پہلا کام اے کرنے انہاں ہوتے نماز جنازہ پڑھنے، نماز جنازہ تے نماز جنازہ پڑھن واسطے نماز جنازہ آونا بھی تے چاہیدا ہے، طریقہ بھی دا آونا چاہیدا ہے، نماز جنازے دا پتہ بھی دا ہونا چاہیدا ہے کہ نماز جنازہ تھیندا کیویں ہے، نماز جنازہ پڑھیندا کیا ہے، تکبیراں کتنی ہیں، پڑھنا کیا کیا ہے، کیویں پڑھنے، ول آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ول استغفار لہما، جڑے ماں باپ ٹر ونجن نا جنازہ پڑھ گنے ول انہاں واسطے اجتماعی طور دے منگے دے کلے ضرور ماں باپ واسطے دعا کریں، ول استغفار لہما کہ ماں باپ واسطے دعا مغفرت کریں، جڑے آدن دعا نہیں منگنی چاہیے انہاں کو شاید یہ حدیث سے علم کوئی نہیں، یا انہاں یہ حدیث پڑھی نہیں، یا انہاں یہ حدیث سنی نہیں، بل تریجا فرمایا وَإِنْ فَاضُوا أَحَدِهِمَا، ماں باپ نے جڑے وعدے کیتے ہن، جڑے رشتہ داریاں کیتی ہن، جڑے لین دین دے معاملات کیتے ہن، اج سارے کو اعلان دا کروا چھڑے نے، کوئی لین دین ہوے بابا جی دا وارث حاضر ہیں، بعد چادن رسمی طور دے ایویں کیتے تے میرے بھائیو ایویں نہ کرو، ماں باپ نے سب کچھ دیتا ہوندے، اولاد کو سارا کچھ دیتا ہوندے، ماں باپ دے قرضے لاؤ، انہاں دیاں قبراں وچ اللہ تبارک و تعالی رحمت داخل فرماوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھا، جنازہ تیار ہے، میت سامنے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارکہ ہے، آپ نے پوچھا ہی دے ہوتے کوئی قرضہ ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان جو ایک صحابی کھڑے تھی گئے، عرض کی تھی حضور 2 درہم میں گننے، کتنے 2 درہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تساں دا جنازہ پڑھو، اگر کوئی نہ قرضہ لہاون والا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایندا جنازہ پڑھو، میں محمد عربی جنازہ نہ پڑھساں، بیا صحابی کھڑا تھی گیا، عرض کی تھی رسول اللہ 2 درہم میں دینا جنازہ تساں پڑھو، میں قرضہ لہے نا دے سچائی دا، اگر کوئی بھرا مسلمان غریب ہے، تنگ دست ہے، حالات صحیح نہ ہن، مقروض ہے، بے بھراواں دا حق بھی بن دے اوندا قرضہ لہا دو، یہ سارا مسلمان ہون دے ناتے حق ہے، اگر کوئی سارا بھرا مقروض تھی کہ فوت تھی گئے، وسائل کوئی نہیں، ذرائع کوئی نہیں، برادری کھڑی تھی ونجے، اہل محلہ کھڑا تھی ونجے، رشتہ دار کھڑے تھی ونجے، اوندا اساں قرضہ لاہوں۔ چوتھا فرمایا یوصلو بہا الذی توصلو، فرمایا کہ انہاں رشتہ داریاں دے نال رشتہ داری قائم رکھو، جڑے ماں باپ دے رشتہ دار ہن، چاہے او دادکا خاندان ہوئے چاہے نانکا خاندان ہوئے، انہاں دوہاں دا احترام کرنے، اور فرمایا و اکرام صدیقہما، ماں دیاں سہیلیاں دا احترام کرو، باپ دے دوستاں دا احترام کرو، کیونکہ انہاں دے نال انہاں دا وقت گزرے، انہاں دیاں محبتاں ہیں، انہاں دیاں یاداں ہیں، ماں دے جتنی سہیلیاں ہیں انہاں کو ماسی کر کے خالہ کر کے انہاں دا اوے احترام کرو جی میں اپنی اماں دا کرے دے ہوے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم دی بخشش فرماوے، اللہ تبارک و تعالی اون دے حق وچ ساری دعا قبول فرماوے، اللہ تبارک و تعالی کروٹ کروٹ راحت نصیب فرماوے، مرحوم دی امانتاں دی حفاظت فرماوے، اللہ تبارک و تعالی جڑا انہاں دے والدین کو صدمہ پہنچے، یقیناً والدین واسطے جڑے ویلے اولاد ٹر ویندی ہے، کمر جھک ویندی ہے، کمر ٹرٹ ویندی ہے، یقیناً ہر بندے کو اپنی تکلیف ہوندی ہے، لیکن جڑے والد اپنی اولاد دی تکلیف ہے وفات والی، یہ بڑا بڑا صدمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے والد کو این صدمے وچ سرخروئی عطا فرماوے، صبر دی توفیق عطا فرماوے، اور اجر عظیم عطا فرماوے، انہی بیٹے دی موت جڑی ہے این صدمہ جڑا پہنچے، اللہ ہی صدمے دے ذریعے انہاں دی بھی بخشش اور مغفرت فرماوے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔